السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ پینتیسویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے صدر محترم گرامی قدر شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، جناب مولانا محمد ہارون سنابلی حفظہ اللہ، ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے موقر سرپرستان و ذمہ داران و کارکنان، اور ایسے ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی ذیلی اکائیوں کے ذمہ داران و کارکنان، ہند و نیپال کے بڑی تعداد میں شریک کانفرنس، صف اول کے علماء کرام اور اہل علم، جامعات اور جماعت کی معزز علمی اور کانفرنس کی طرف سے مدعو اعزازی شخصیات جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور مسلک سلف اور ملت کے دردمندان جو اس عظیم الشان باوقار کانفرنس میں ملک کے خطے خطے اور صوبے صوبے سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس موقع پر ایک بات تو آپ سے یہ کرنی ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا جو یہ اسٹیج ہوتا ہے، جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی اور عظیم خوبی اور اس کا ایک بڑا اور عظیم نفع یہ ہوتا ہے کہ ملک اور اپنے ملک اور مملکت نیپال سے شریک ہونے والے بہت سارے اہل علم، بہت ساری جماعتی حمیت اور غیرت رکھنے والے لوگ اس لیے بہت بڑی تعداد میں مشقتیں اور کلفتیں اٹھا کر کے شریک ہوتے ہیں کہ یہاں ملک کے خطوں سے، ملک کے الگ الگ حصوں سے، چہار جانب سے شریک ہونے والوں سے ملاقات کا موقع ملے گا اور بھرپور موقع ملے گا۔ یہ چیز ہم لوگ ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے بڑے بڑے پروگراموں میں، کانفرنسوں میں، سیمیناروں میں نہیں پاتے۔ اس لیے یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اس اعتبار سے بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد بڑا معنی خیز ہے، بڑا مفید ہے۔ علماء کا علماء سے ملنا، علماء جو علماء کی قدر جانتے ہیں، ان کے مقام اور حیثیتوں کو جانتے ہیں، ان سے محبتیں کرنے والے حقیقت میں علماء سے علماء ہی ہوتے ہیں، تو ان سے ملاقات جماعتی نسبت پر، مسلک کی نسبت پر، عقیدے کی نسبت پر، دین اور علم کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ یہ چیز ہم کہیں نہیں پا سکتے، نہ کہیں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو
حق بجانب ہوں گا، شاید حق بجانب ہوں کہ ہمارے اپنے صوبوں اور علاقوں میں ہونے والی کانفرنسوں میں بھی ان علاقوں اور صوبوں کے لوگ اتنی تعداد میں نہیں شریک ہوتے جتنی بڑی تعداد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں ان صوبوں سے لوگ آ کر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلو، یہ جو میں محسوس کر رہا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہمارے اپنے دل کی بات ہو اور آپ کی ہمارے سب کی نہ ہو، لیکن یقیناً اکثر لوگوں کی یہ دل کی بات ہوگی اور یہ عملی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملنے کے لیے احباب جماعت، علماء جماعت سے مل کر کے یہاں بہت سارے تبادلے خیال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اجتماع اس پہلو سے بہت مفید ہے۔ یہ اجتماع جماعت کے پلیٹ فارم سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے یہ 35واں اجتماع ہے۔ یہ 35واں اجتماع یہاں علماء سے ملنے، آپ سے ملنے، آپ علماء سے ملنے، ان کو دیکھنے کے لیے جس وفور شوق سے آتے ہیں، اس کا آپ جو ملاقاتیں کرتے ہیں اور یہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں لوگ ایک دوسرے کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اسکرینوں پر، لیکن ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بالمشافہ ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے آپ کے اہل علم، علماء اور اہل جماعت اور جمعیت اور آپ کے بیچ میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو حقیقت میں محبت رکھنے والے ہیں جماعت سے اور جمعیت سے، وہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ جمعیت سے محبت کی دلیل ہے۔ بہت ساری مشکلات ہیں سفر میں اور پہنچنے کے بعد، لیکن نہیں کوئی پرواہ کرتا ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر میں دیکھتا ہوں یہی بات ہوتی ہے کہ ہماری جماعت سے محبت ہے، ہم جماعت سے الگ کیسے رہ سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، 5 سال کے ایک بڑے وقفے کے بعد پھر ہم آج یہاں جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے ملاقات اور ایک دوسرے سے تبادلے خیال اور یہ محبتوں کا جو سلسلہ بنا، اس کی بنیاد پر میں مبارکباد دیتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے کافی کوششیں کر کے، محنتیں کر کے اتنے عظیم کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص دے ہم سب کو اور ہم سب کی کوششوں کو مفید اور برابر کرے۔ اس موقع پر جب یہاں احترام انسانیت کانفرنس کے اسٹیج پر بہت سارے مذاہب کے، بہت سارے دھرم کے دھرم گرو اور دھرموں کے ایکسپرٹ یہاں موجود ہیں، تو آپ ان کی زبانوں سے سنیں گے۔ ابھی آپ نے ایک اسپیچ سنی، آگے بھی آپ سنیں گے کہ احترام انسانیت مختلف مذاہب کے ہاں کیا کنسپٹ ہے اس کا، کیا مفہوم ہے اس کا اور کیا تقاضے ہیں اس کے۔ ابھی بہت اچھی بات لگی کہ آپ نے کہا مجھ سے پہلے دھرم گرو نے کہ ہم سننے کے بعد اس کی جو کچھ سنیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ میں نے کہیں دیکھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت عظیم بات، وہ کہتے ہیں اہل السنہ، وہ کہتے ہیں اہل السنہ ہم عالم بالحق واکرم بالخلق۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت یہ سب سے زیادہ حق کا علم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ حق کا علم اہل سنت، اور اہل سنت جو حقیقت میں اہل الحدیث ہی اصل اہل سنت ہیں، ان کے پاس حق کا علم سب سے زیادہ ہے دوسروں کے مقابل میں، اور یہ مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ کریم ہیں، سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ ان کے حقوق کو جاننے والے ہیں، اور سب سے زیادہ مخلوق کا احترام دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح کرنا ہے سب سے بہتر ڈھنگ سے یہی جانتے ہیں۔
تو مجھے بڑا اچھا لگا کسی تجربے کار، کسی ایکسپرٹ، کسی گراؤنڈ کے آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی میسج دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ میسج انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، صرف یہ میسج امپلیمنٹ کے لیے ہے، اس کی اپلائی ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے میں یہ کہوں گا اپنے آپ سے، آپ سب سے، سارے موجودین سے، کہ اہل الحدیث ہی اصل اہل سنت ہیں اور یہی اصل اسلام والے ہیں۔ ہم اگر حقوق انسانیت کو جانتے ہیں اور اسی طرح حقوق اہل ایمان کو جانتے ہیں، اہل علم کو جانتے ہیں اور اسی طرح علماء کو جانتے ہیں، جماعت اور جمعیت کو جانتے ہیں، تو اس کو برتنا ضروری ہے، برتنا۔ معلومات کوئی چیز نہیں، معلومات میں تو مغضوب قوموں کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ تو یہ اہم میسج ہے۔ اور 1 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ناظم اسٹیج آگے مجھے 10 منٹ کا وقت بارہ دیا تھا آپ نے، لیکن بہت تھا۔ میں تو درخواست کر رہا تھا اپنے ذمہ داروں سے کہ میرا وقت زیادہ مفید جن کو بولنا ہے انہیں دیا جاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن کانفرنس میں شریک تھا اور حکم کا پابند ہوں تو مجھے حاضر ہونا پڑا۔ ایک بات اور کہوں گا، احترام انسانیت کے نام پر، احترام انسانیت ایک اسلام کا بنیادی پہلو ہے۔ اس کے تصور کو واضح کرنا، اس کے دائرے کار کو واضح کرنا اہل علم کی بنیادی ذمہ داری ہے، بلکہ فریضہ ہے۔ احترام انسانیت اسلام کا ایک بنیادی پہلو ہے، اس کے دائرے کار کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، بڑا نازک پہلو ہے۔ موضوع جیسے وقت کے تقاضے کا سب سے اور بڑا بنیادی اور اہم موضوع ہے، ویسے اس کے پہلوؤں پر نظر رکھنا، غور کرنا، اس کو سمجھنا سمجھانا اس سے زیادہ اہم موضوع ہے۔ کہیں احترام انسانیت کے نام پر عقیدہ برباد نہ ہو، توحید برباد نہ کی جائے، ولا اور برا کے اصول کو ختم نہ کر دیا جائے اور کھیل بنا دیا جائے، احترام انسانیت اور رواداری کے نام پر دین کا تلاعب ہونے لگے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس لیے میں اپنے علماء سے، اپنے دعات سے، جماعت کے ملک اور بیرون ملک کے ذمہ داروں سے جو دعوت اور اسلام کی دعوت اور مزاج کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں، اس کے دائرے کار پر بات کریں تاکہ لوگ اور ہم سمجھ سکیں کہ احترام انسانیت کا معنی کیا ہے۔ دنیاوی مسئلوں میں، دنیاوی معاملات میں احترام انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ سب برابری ہو، عدل ہو، انصاف ہو، حسن سلوک ہو، اخلاق اور مروتیں ہو، ظلم نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، میں دوسرے دھرم کے گروؤں اور ایکسپرٹ سے کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے یہ بات کہ ظالم کے خلاف کافر اور نان مسلم کی بد دعا قبول ہوگی اگر ظالم مسلمان بھی ہو۔ ظالم مسلمان بھی ہوگا تو غیر مسلم کی بد دعا اس کے خلاف قبول ہوگی۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے ہاں انسانیت کے ساتھ عدل اور ان کے خلاف ظلم سے بچنے کی کتنی بنیادی تعلیم ہے۔ اور ایک بنیادی تقاضا جو میں کہنا چاہوں گا، وہ چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ انسانیت کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کے فلاح و بہبود کی بات ہو، اور انسانیت کے فلاح و بہبود کا انحصار ایک اوپر والے اللہ کی عبادت اور توحید میں منحصر ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ انہی کلمات پر میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں کو، بالخصوص امیر محترم کو اور سارے لوگوں کو، کہ اللہ آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔